اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومکیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، یقیناً مصیبت کا دن ہے، یقیناً عزا کا دن ہے۔ شیعان حیدر کرار آج یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ آج کا دن روز عاشوراء سے کم دن نہیں ہے۔ آج کا دن سید الملائکہ نے اپنا تاج اتار کر پھینک دیا۔ آج کے دن کائنات کا ذرہ ذرہ غمگین ہے۔ آج کے دن ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آج کے دن ہر آل محمد سے محبت کرنے والے کا دل محزون ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت علی علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالاخص آج کے دن بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ محمدیت میں، بارگاہ ائمہ معصومین میں علی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی شعر کی طرف۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، خداوند متعال اس کی قبر کو منور کر دے گا، اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا، اور وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ خدایا، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں سفید چہروں والوں میں سے شمار فرمانا، اور ہمیں پل صراط سے تیزی سے گزر جانے والوں میں سے شمار فرمانا۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی شعر کی طرف۔ دعا کا پہلا جملہ، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا۔ خدایا میرے لیے اس میں اپنی مرضی کی جانب رہنمائی قرار دے دے۔ خدایا آج کے دن میرے لیے اس میں اپنی مرضی کی جانب رہنمائی قرار دے دے۔ اور خدا کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، جن میں سے چند راستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خدا کی اطاعت، تقوی الہی، توکل، ایمان و عمل صالح، دین اسلام کی پیروی، اطاعت رسول خدا، اطاعت خدا اور اطاعت ائمہ معصومین علیہ السلام، انفاق فی سبیل اللہ، اپنے نفس کو رضا الہی کی خاطر بیچ دینا، خدا کی خاطر امر بالمعروف کرنا، خدا کی خاطر نہی عن المنکر کرنا، خدا کی خاطر لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، خدا کی خاطر روٹھے ہوئوں کو آپس میں ملا دینا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، اور ہمارے وجود کو لوگوں کے لیے باعث رحمت قرار فرمائے، باعث زحمت قرار نہ فرمائے۔ ہم دعا کے دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا۔ خدایا آج کے دن شیطان ملعون کو، شیطان مردود کو ہمارے اندر راہ قرار نہ دے۔ عزیزان محترم، اکثر جوان سوال کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے
کہ میں شیطان کو اس مہینے میں جکڑ دیتا ہوں، تو پھر ہم یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، خدایا آج کے دن شیطان کو میرے اندر نفوس قرار نہ دے، شیطان کو میرے اندر راہ قرار نہ دے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ خداوند متعال جس شیطان کو جکڑ دیتا ہے وہ جنی شیطان ہے، اور شیطان دو طرح کے ہیں، جنی شیطان اور انسی شیطان۔ جنی شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسی شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی انسان کا نفس انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اور شیطان کا کام ہی انسان کو وسوسے میں ڈالنا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی واضح آیت ہمارے سامنے موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنی اور انسی شیطان کا کام انسان کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، مکر و فریب کرنا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کی ایک اور آیت ہمارے سامنے موجود ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کے جو نئے رنگ ہیں، شیطان کے جو ہیلے ہیں، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں، یقیناً وہ کمزور ہیں اگر انسان کا نفس قوی ہو۔ اور اگر انسان کا نفس قوی نہ ہو تو پھر جنی شیطان سے پہلے انسی شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ رسول خدا مسجد الحرام میں بیٹھے تھے اور شیطان کو ناراض حالت میں پایا۔ رسول خدا نے پوچھا، اے ملعون کیوں ناراض ہے؟ کہا، آپ پر ناراض ہوں اور آپ کی امت پر ناراض ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، مجھ پر کس لیے ناراض ہے؟ کہا، پر اس لیے ناراض ہوں کہ میں اتنی زحمتیں کر کے، اتنی مشکلیں برداشت کر کے لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ روز قیامت ان کے لیے شفاعت کریں گے اور وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میری ساری زحمتیں، میری سارے مکر و فریب بیکار چلے جائیں گے۔ پھر کہا، میری امت پر کس لیے ناراض ہے؟ کہا، آپ کی امت میں چند خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے میرے تمام قید، میرے تمام نئے رنگ، میرے تمام ہیلے، میرے تمام مکر و فریب ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہا، وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا، جب بھی مسلمان کسی سے ملتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے، اور سلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے میں اس سے دور بھاگ جاتا ہوں۔ کہا، جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، اور جب مصافحہ کرتے ہیں ابھی ہاتھ ان کے آپس سے جدا نہیں ہوتے کہ خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہا، جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور جس کھانے میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ کہا، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صدقہ دے کر ٹال دیتے ہیں۔ کہا، آپ کی امت میں یہ خصلتیں ہیں کہ جب انہیں چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ کہا، آپ کی امت میں یہ چند خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب آپ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو آپ کے نام کی وجہ سے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان تمام نکات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور شیطان ملعون کو ہم سے دور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں دعا کے تیسرے جملے کی طرف۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مُنزِلًا وَمَكِيلًا، جنت کو میرے لیے منزل اور آرام گاہ قرار دے دے۔ جنت میں جانے کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں ہے، جس سے پوچھیں وہ یہی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ جس شخص کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے، لیکن اگر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور اپنے گریبان میں جھانکے تو وہ اپنی وضعیت خود معین کر سکتا ہے کہ آیا وہ جنتی ہے یا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لن یجوز الجنت الا من جاہد نفسہ، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس نے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدت نہ کی ہو، جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کیا ہو۔ تو یقیناً جنت میں وہی شخص جائیں گے جو اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک اور موقع پر میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت جزاء المطیع، جنت مطیع لوگوں کی جزا ہے، جنت اللہ کے فرما بردار لوگوں کی جزا ہے۔ جنت بغیر عمل کے نہیں ملے گی، جنت تو عمل کے ساتھ ملنے والی ہے۔ جنت تو نفس کو مٹانے کا نام ہے، جنت تو اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ اور رسول خدا نے کتنے پیارے جملے کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بس جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، ان سے محبت کرے۔ اور رسول خدا نے ایک اور پیارا جملہ کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ کہ جب روز قیامت ہوگا تو علی کہہ دیں گے کہ یہ میرا ہے، اسے جنت میں بھیج دو، یہ میرا نہیں، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس دعا کے ساتھ کہ روز قیامت خداوند متعال کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو علی آواز دے کر کہیں یا خدا یہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دے۔ اور جسے علی کہہ دیں کہ یہ میرا ہے تو وہ جنت سے دور نہیں رہ سکتا۔ آئیے دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری جملہ کیا ہے؟ یا قاضی حوائج الطالبین، اے لوگوں کی حوائجوں کو پورا کرنے والے، اے طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو روا کرنے والے، میری حاجت کو پورا کر دے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے، اسے 30 روزوں کا ثواب پہنچاتا ہے، ایک عمرے کا ثواب پہنچاتا ہے، اور مسجد الحرام میں اعتکاف کا ثواب پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدایا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، خدایا مجھے شریر لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ شریر لوگ کون ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے لوگ جب لوگوں کی حاجتوں کو پورا کریں تو منت گزاری کریں، اور اگر پوری نہ کر سکیں تو پھر رسوا کریں، ایسے لوگ شریر ہیں۔ خدایا آج کے دن ہمیں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے جملے ہیں، فرمایا یقیناً لوگوں کی حوائج کا تمہارے ذریعے سے پورا ہونا تم پر اللہ کا احسان ہے۔ خدایا ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کی حاجتوں پوری فرما دے، اور ہمیں کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر۔ خدایا ہمیں اپنے بندوں سے بے نیاز کر دے،
خدایا ہمیں شریر لوگوں سے بے نیاز کر دے، خدایا ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما دے کہ مستحقین کی مدد کر سکیں، خدایا ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما دے کہ دوسرے لوگوں کے دکھوں کو بانٹ سکیں، خدایا ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما دے کہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں ملا کر زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔